میرے دوستو، میں آج تقریر کرنا نہیں چاہتا اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں جو لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم کل کی سردی کل کی گرمی بھول جاتے ہیں، ہم صبح کا کھانا شام کو بھول جاتے ہیں۔ تو ان حقیقتوں کو یاد کرنا پڑنا چاہیے، کیونکہ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں اس کو بھگتتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو قیادت آ کے بڑے بڑے دعوے کرے، میں یہ بھی کر دوں گا، یہ بھی کر دوں گا، یہ بھی کر دوں گا، تو خدا کے واسطے ان سے ڈرا کرو۔ وہ شخص آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں سونامی لاؤں گا، پاکستان میں انشاءاللہ سونامی لاؤں گا۔ تو میں نے اس دن پارلیمنٹ میں اٹھ کے کہا تھا، اسی وقت ہی، چاہے وہ میرے ساتھ اپوزیشن میں تھے، میں نے کہا تھا خدا کے واسطے سونامی تباہی کا نام ہے، وہ تباہی مت لانا۔ اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے اور واقعی سونامی آ گئی، تباہی آ گئی ہے۔ غریب آدمی پس رہا ہے، مزدور پس رہا ہے، کسان پس رہا ہے، نوجوان بے روزگار ہے۔ جمہوریت کی حقیقت کو لوگ بھول چکے ہیں، ظلم اور جبر جاری ہے، جھوٹ کے انتہا ہے، سچ بولنا گناہ ہو گیا ہے، ایسا معاشرہ آ گیا ہے، ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ سچ کو سچ ثابت کرنے کے لیے بھی جھوٹ کی ملاوٹ کر کے سچ ثابت کرنا پڑ رہا ہے۔ جیسے سونے کو سونا بنانے کے لیے پیتل ڈالا جاتا ہے اور پھر جا کے وہ خوبصورت بنتا ہے، تو آج وہ زمانہ ہے کہ جب آپ سچ بولتے ہیں تو سچ کی بات کو کوئی سمجھتا نہیں ہے، تو تھوڑی سی جھوٹ کی ملاوٹ کرتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، میں بڑے دعوے سے بات کرتا ہوں، پارلیمنٹ میں بھی اور باہر میڈیا میں بھی اور جلسوں میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ کوئی پاکستان کا مائی کا لال آ کے ہمیں صرف یہ بتا دے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے یا نہیں کیے، وہ کوئی ایک آدمی ثابت کر دے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے آدمی سے بھی کوئی ثابت کر دے، میں پروف کر دوں گا کہ ہم نے جو وعدے کیے پورے کیے۔ جمہوریت اسی کا نام ہے، اسی کے لیے ہی ہم نے قربانیاں دی، اسی کے لیے ہم نے کوڑے کھائے، اسی کے لیے ہی سزائیں کاٹی، جبر برداشت کیا، 3 آمروں کا جبر، 4 آمروں کا جبر برداشت کیا، مگر جمہوریت کے لیے اس لیے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے کہ آخر کار کب تک یہ قائد اعظم کا پاکستان، جو اس نے پاکستان لیتے وقت عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں خوشحالی کے دروازے آپ کے لیے کھول رہا ہوں، وہ سازشوں کے ذریعے اس دروازوں کو بند کرتے گئے، اور پھر بھٹو نکلا اور عوام کی آواز بنتے ہوئے پہاڑوں، ریگستانوں، کھلیانوں میں گھس گیا اور لوگوں کو ایک شعور دیا کہ آپ خود اپنا فیصلہ کریں، آپ کو میں طاقت دیتا ہوں کہ آپ اپنا فیصلہ کریں۔ وہ طاقت کیا تھی؟ جمہوریت تھی اور ووٹ کی طاقت تھی۔ یہ کون سی پارٹی ہے جو ہم سے وعدہ کرتی ہے تو ہمارے بچوں کا مستقبل بھی صحیح کرے گی، کسانوں کی ترقی کرے گی، مزدوروں کو روزگار دے گی، نوجوانوں کو روزگار دے گی، تعلیم دے گی، صحت دے گی؟ یہ سارے وعدے سیاستدان کرتے ہیں، مینیفیسٹو دیتے ہیں۔ مجھے صرف یہ بتایا جائے
یہ چیز بتائی جائے کہ مینیفیسٹو منشور کیوں ہوتا ہے. اس لیے کہ سیاسی پارٹیاں وعدہ کرتی ہیں، ایک ایگریمنٹ کرتی ہے، ایک MOU سائن کرتی ہے عوام کے ساتھ کہ ہم آ کر آپ کے یہ مسئلے حل کریں گے. اور جو ہم نے وعدے کیے گن کے بتا رہا ہوں آپ کو. ہم نے وعدہ کیا کہ 18ویں ترمیم لائیں گے اور صوبوں کو خود مختار بنائیں گے، صوبوں کو اپنے وسائل پہ حقوق دیں گے. جو خیبر پختونخوا اور سندھ اور بلوچستان میں نعرے دیواروں پہ لکھے جاتے تھے ان کو مٹا دیں گے، وہ مٹ چکے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ ہمیں اپنے حقوق اب چاہیے. صوبوں کو NSC ایوارڈ دیں گے. پاکستان کو 70 سال کے بعد ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے اور بے نظیر پروگرام دیا. پاکستان کے غریب عوام کو روزگار فراہم کریں گے اور کم سے کم 13 لاکھ لوگوں کو روزگار دیا گیا اور کم سے کم 3 لاکھ لوگوں کو ریگولرائز کیا گیا اور 17,000 لوگ جو نکالے گئے تھے ان کو بحال کیا گیا، جو پھر ان لوگوں نے نکال دیے اور لوگوں کو بے روزگار کرتے جا رہے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ کسان کو اپنے محنت کا پھل دیا جائے گا اور کسان کو محنت کا پھل دیا گیا. پاکستان کی ایگریکلچر گروتھ کو بڑھا کے 11% تک لے گئے، جو آج بدقسمتی سے -2% ہے. یعنی جو 1% ہونی چاہیے برابر کم سے کم ہونی چاہیے وہ مائنس میں چلی گئی. آج گندم جو 35 روپے کلو تھی آج 75 روپے کلو مل رہی ہے. جو چینی ہمارے زمانے میں 45 روپے کلو تھی آج 150 روپے کلو ہے. تیل جو 110 روپے کا تھا باوجود اس کے کہ تیل کی قیمتیں 110-120 تک تھی، جو آج صرف 70 روپے تک ہے. پھر بھی ہم نے لوگوں کو اوپر وزن نہیں ڈالا. بجلی کے بل نہیں بڑھنے دیے، گیس کے بل بڑھنے نہیں دیے، روزگار فراہم کرتے رہے. مگر یہ کیا ہوا کہ لوگوں کو ایک جج صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 62-63 کے تحت وہ شخص ایماندار اور صادق ہے اور امین ہے. بھائی جھوٹ بولنے والا آدمی کبھی صادق ہوا؟ بڑے آواز سے تو کہے. جو آدمی وعدہ خلافی کرے اس کو امین کہہ سکتے ہیں؟ جو امانت میں خیانت کرے اس کو آپ امین کہہ سکتے ہیں؟ اس سے پوچھو کہ کوئی ایک بھی وعدہ پورا کیا؟ کہاں گئے 50 لاکھ گھر؟ کہاں گئے 1 کروڑ نوکریاں؟ کہاں گئے ڈالر کو کم کرنے کا وعدہ؟ میں نہیں کہتا، ذرا غور سے سن لو اور نہ سنو، مگر یہ آپ کے اوپر پابندی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے پابندی ہے کہ سچی باتیں لوگوں تک پہنچائیں، دروازہ کھٹکھٹا کے پہنچائیں. کہتا تھا کہ $1 کی قیمت بڑھے گی تو حکمران بڑا چور ہوگا. اب بتائیں 75 روپے ڈالر کی قیمت بڑھ چکی ہے، یہ کتنا بڑا چور ہوگا؟ دنیا میں ایسا چور تو پھر ملے گا ہی نہیں. جب 1 روپیہ بڑھتا تھا، جب مہنگائی ہوگی تو سمجھ لو کہ حکمران چور ہے. یہ میں نے نہیں کہا، یہ کیرا صاحب نے نہیں کہا، یہ نجم الدین نے نہیں کہا، یہ بلاول نے نہیں کہا، ظاہر شاہ نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا. یہ تو اس نے خود کہا تھا کہ جب مہنگائی ہوگی تو سمجھ لینا حکمران چور ہے.
اور چور کیسے نہیں کہیں؟ بھائی جان، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، جب ہم آئے تھے نا، یہ آج کہتا ہے کہ مجھے تو ایسا پاکستان، تم نے تو کہا تھا کہ ہم تیار ہیں، ہم ٹیم تیار ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ایسا کام کر کے دکھائیں گے کہ لوگ زندگی بھر یاد رکھیں گے اور یاد رکھیں گے، بالکل رکھیں گے۔ ایسا کام آپ نے واقعی کیا ہے۔ تم نے تو قائد اعظم کا پاکستان چھین لیا، نیا پاکستان۔ قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا، اس ملک کے شہداء نے پاکستان بنایا، جن لوگوں نے قربانی دیا، کہا کہ نہیں چھوڑو پرانے پاکستان کو، نیا پاکستان۔ یعنی قائد اعظم سے بھی جنگ شروع کر دی۔ بانی پاکستان کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس نے کوئی پاکستان دیا۔ تو جب ہم آئے تھے نا تو ہمیں کیا کہا گیا، آپ سب کو یاد ہے، میں سمجھتا ہوں بات کروں گا، آپ سب کو یاد ہے، کہا گیا کہ مرگلا کے پہاڑوں کے پاس ابھی دور طالبان آ چکے ہیں، اب رات کو امرا ہو یا کل ہو۔ آپ کو تو یاد ہونا چاہیے نا، سوات کے 30 لاکھ لوگ کی مائگریشن یاد ہے؟ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 2010 میں سیلاب آیا، یہاں پلیں بھی بہ گئی، سندھ میں بھی تباہی ہو گئی، پنجاب میں بھی ہو گئی، سارے ملک میں ہو گئی، بلوچستان میں ہو گئی۔ یعنی ایسے 11 میں سیلاب آ گئے، 12 میں الیکشن تھے۔ اب ہمیں کیا کیا کرنا ہے؟ پیپلز پارٹی کو اپنا وعدہ بھی پورا کرنا ہے، کیونکہ ہم اپنے قائد ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو شرمسار نہیں کروانا چاہتے تھے۔ ہم نے اعلان کر دیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، پہلا پروگرام پاکستان کے بڑے صغیر میں کہ کسی غریب عورت کو پیسے دیے جائے کہ وہ کسی کے آگے محتاج نہ ہو، گھروں پہ برتنیں نہیں مانجے۔ ہم نے صوبوں کو اپنے اختیارات دیے کہ بھائی جو تمہاری کمائی ہے وہ تمہاری ہے۔ مرکز کے فنڈ کم کر کے صوبوں کے پیسے بڑھائے گئے کہ ان کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ 18ویں ترمیم میں صوبوں کو اختیارات دیے گئے۔ یعنی گندم جو کسان اپنے خرچے کے لیے کرتا تھا، گندم کو ایک فصل بنا دیا۔ چینی کو ایک بہت بڑی اپنی پیداوار ثابت کر دی۔ آپ کو یاد ہے جب 2007 اور 2008 میں الیکشنز ہوئے تو 7 میں ہم امپورٹ کرتے تھے گندم، 7 میں ہم امپورٹ کرتے تھے چینی، اور آپ دیکھیں کہ 8 اور 9 میں ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے گندم، ایکسپورٹ کر رہے تھے چینی۔ اس لیے کہ ہمارے لیے سچائی اور ایمانداری سب سے افضل چیز تھی۔ نعرے نہیں لگاتے تھے ہم، ثابت قدم چلتے تھے۔ ہمیں ایسی پروپیگنڈا کی گئی، ایسی پروپیگنڈا کی گئی کہ یہ اگر دوسری مرتبہ آ گئے تو پھر پاکستان میں ان کو کوئی ہلانے والا نہیں ہوگا۔ وہ پروپیگنڈا کر کے ان لوگوں نے حکومتیں ہم سے چھینی، اور آپ نے دیکھا کیا ہوا۔ آج بجلی کا بل کوئی نہیں دے سکتا، آج گیس کا بل کوئی نہیں دے سکتا، مگر ملتی نہ بجلی مل رہی ہے نہ گیس مل رہا ہے۔ تو آج جن حالات سے یہ پاکستان گزر رہا ہے، میں لمبی سیاسی باتوں میں نہیں جاتا، میں صرف اکانومی پہ بات کر رہا ہوں۔ طالبان کی بات، افغانستان کی بات، ڈائلاگ کی بات، ہندوستان سے طریقہ، ہندوستان سے کیا کرنا ہے، کشمیر کو کس طریقے سے بے آسرا چھوڑ دیا ہے ہم نے، نعرے لگا کے ان کو چڑھا کے ان کے لیے کیا آپ کر رہے ہیں، چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، صرف یہاں نعرے لگاتے ہیں، کشمیر کا نام لگاتے ہیں، مگر کشمیریوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے کشمیریوں کے لیے تو کرتا ہے صرف پیپلز پارٹی۔ تو بھٹو نے کہا تھا کہ اندرا یاد رکھنا، کشمیر کے سکے میں 1000 سال لڑتا رہوں گا، گھاس میری قوم کھائے گی، ایٹم بم بنائے گی، میزائل ٹیکنالوجی بنائے گی، اور ہم نے بنا کے دکھایا۔ کون سا حکمران ہے؟ میں ایک تاریخی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔
اب باشعور لوگ بیٹھے ہیں، تاریخ سے جو سیکھتا نہیں وہ قوم بھٹک جاتی ہے، لیڈر کو کوئی پہچانتا نہیں وہ قوم اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے، اور لیڈر عام آدمی نہیں بن سکتا، ہر سیاستدان لیڈر نہیں بن سکتا، سیاستدان بننے کے لیے بہت کچھ دینا پڑتا ہے، بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی زندگی، اپنی آزادی، ہر چیز قربان کرنی پڑتی ہے سیاستدان بننے کے لیے۔ آج تو بیوی بھی لڑتی ہے تو شوہر کو کرتی ہے مجھ سے سیاست مت کرو، یہ حالات ہو گئے سیاست کے، وہ اس لیے کہ اس قسم کے سیاستدان آ گئے، اس قسم کے لوگ آ گئے جن لوگوں نے سیاست کے نام پہ دھبا ڈال دیا۔ اس لیے میں کبھی سیاستدان کو برا نہیں کہتا۔ جناب بھٹو صاحب جب شملہ گئے تو وہ باتیں ہوئی، ہمارا ملک ٹوٹ چکا تھا، ہم کمزور تھے، ہمارے حالات بہت برے تھے، 90,000 قیدی تھے، 5,000 مربع زمین ایکڑ میل زمین ہندوستان کے قبضے میں تھی، ہم بے آسرا تھے۔ جب وہاں گئے تو ڈالاک ناکام ہو گئے، یہ تاریخ ہے، کتابوں میں ہے۔ تو دوسرے دن صبح کو سویرے سامان باندھنا شروع ہوا، اچانک اندرا گاندھی آ گئی، تو اندرا گاندھی نے بھٹو صاحب سے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ تم واپس جاؤ خالی ہاتھ، چلو تم بتاؤ 2 چیزیں ہیں، کیا لوگے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے زمین چاہیے، بس 90,000 قیدی نہیں، وہ تمہارے پاس ہے، امانت ہے، مگر مجھے زمین چاہیے۔ تو سارے ڈیلیگیشن نے کہا سر یہ آپ نے کیا کیا، ہم کیسے واپس جائیں گے، ہم تو واپس نہیں جا سکتے، لوگ پوچھے گی، فوج پوچھے گی کیا کر کے آئے۔ انہوں نے کہا کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ گولان کی پہاڑیوں کی طرح اسرائیل نے جو قبضہ کیا ہے، 5 جنگیں ہو چکی ہیں اور جنگیں چل رہی ہیں، وہ 5,000 مربع زمین نہیں لے سکے ہیں، کیا اس کے لیے میں 5 جنگیں اور کروں؟ مگر ایک بات سن لو، یہ 5,000 میں لے رہا ہوں ایکڑ، اور کل صبح آپ دیکھو گے کہ آپ کو خود وہ کہیں گے کہ یہ 90,000 لے جاؤ، ہم برداشت نہیں کر سکتے اس کو کرنا۔ اور یہی ہوا، دوسرے دن اعلان ہو گیا کہ 90,000 قیدیوں کو بھی آزاد کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سیاستدان تھا، ان کی سوچ بہت دور تک تھی، وہ سوچتا تھا کہ ملک کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں جہاں پاور ہاؤسز لگے جب بجلی کا تصور نہیں تھا، راستوں کا تصور نہیں تھا، گلگت بلتستان کو کوئی جانتا نہیں تھا، ہم نے وعدہ کیا پختونوں سے، آپ سے، کہ ہم آپ کو پہچان دیں گے۔ سرحد 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 کیا ہے؟ سرحد کی معنی بارڈر، آپ کی پہچان ہے، پختون آپ کی پہچان ہے، تو ہم نے آپ کو اپنا نام پہچان دی کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ بڑی مخالفت ہوئی، بڑی مخالفت ہوئی، بڑی مخالفت ہوئی، ہم نے کہا نہیں، وعدہ کیا ہے پورا کریں گے۔ گلگت بلتستان سے وعدہ کیا تھا کہ ناردرن ایریا کیا ہوتا ہے، ہم نے گلگت اور بلتستان کا نام دے دیا۔ بتائیں اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ گاؤں گاؤں تک ہم پہنچے، مگر آپ لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، پاکستان کے عوام کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے لیے بہتر کیا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا ہے، اور پیپلز پارٹی نے تعلیم کے اوپر جی ڈی پی کا 2.58 کیا، آج جی ڈی پی کا پھر 1.78 ہے۔ تعلیم پہ توجہ نہیں دی جاتی، صحت کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی، اور مجھے فخر ہے کہ سندھ میں ہماری حکومت ہے، وہاں پہ صحت کے جو ادارے ہاسپٹل بنائی گئی ہیں وہ سارے پاکستان کے لیے ہے، سارے پاکستان کے لوگ وہاں آ سکتے ہیں، ان سے کوئی ایک پیسہ نہیں لیا جاتا،
चाहे वो हार्ट का ऑपरेशन हो, जिगर का ऑपरेशन हो, किडनी का हो, कोई ऑपरेशन भी हो, किसी से 1 रुपया नहीं दिया जाता। अगर किसके पास किराए के पैसे नहीं भी हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं कि जाओ घर। वहाँ श्रीलंका के लोग भी आते हैं, अफगानिस्तान के लोग भी आते हैं, इंडिया के लोग भी आते हैं, और आप लोगों की तरफ से भी लोग यहाँ से आते हैं। वेलकम। सिंध जो है वो पाकिस्तान है। मैं सिंध को पाकिस्तान कहता हूँ कि सिंध का सबसे पहले रेजोल्यूशन सिंध ने पास किया, और पाकिस्तान का पहला झंडा सिंध असेंबली में लाया गया। इसलिए सिंध पाकिस्तान है, और इसलिए सिंध पाकिस्तान से मोहब्बत करती है और कहती है कि ये साया हमारे ऊपर कायम रहे, और ये कहती है कि हम पाकिस्तान हमारी पहचान है, दुश्मनों के लिए खौफ है। तो ये आज देखें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेल रही है, सारे पाकिस्तान के लोगों की, ये नहीं देख रहे कि वहाँ कौन खेल रहा है, पाकिस्तान खेल रहा है। हाथ ऊपर है कि अल्लाह तो उसको कामयाब कर। ये सब की कामयाबी होती है, यही सोच होनी चाहिए। हम अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाएं, हम आपको पाकिस्तान के फर्जंद कहलाएं, हम अपने आप को ये कहें कि हम पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें फ़ख्र है, ये कहना चाहिए। मगर झूठ से अभी जान जल्दी छूटेगी। मगर आज के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते मेरे बुजुर्गों अपने बच्चों को समझाएं, बच्चों को तलकीन करें। बच्चों ने हालात नहीं देखे, पाकिस्तान बनता नहीं देखा, मुल्क को टूटता हुआ नहीं देखा, उनको पता नहीं है कि किस तरीके से ये पाकिस्तान बना और टूटा। आपका काम है अपने बच्चों को बताएं कि पाकिस्तान बनने के लिए जमहूरियत का होना ज़रूरी है, पार्लियामेंट का होना ज़रूरी है, आइन का होना ज़रूरी है, पार्लियामेंट में कानून बनाना ज़रूरी है। ये हुकूमत पार्लियामेंट में एक कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। हर मरतबा आर्डीनेंस अपने मकसद के आर्डीनेंस के, ऐसे आर्डीनेंस कि भाई ये आर्डीनेंस है जो 3 मार्च नवंबर से पहले के केसेस है वो पुराने कानून से चलेंगे। 3 मार्च नवंबर के बाद जितने केसेस है 4 मार्च के वो नए कानून के तहत चलेंगे। ऑर्डिनेंस आ गया, ऑर्डिनेंस इनके आपकी ताकत से हमने उड़ा के रख दिया, पाकिस्तान की सियासी जमातों ने उड़ा के रख दिया। आज भाग भी गए और नहीं आ रहे, भाग गए, इसलिए भाग गए कि वहाँ उनको कुछ लोगों ने कहा कि ये गलत हो रहा है। आप पार्लियामेंट में जाएं, जो कौम जो अदारे पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, मेरी बात याद रखो, पार्लियामेंट बहुत बड़ी ताकतवर कुव्वत है। पार्लियामेंट ताकतवर होगी, अदलिया ताकतवर होगी, मुकरना ताकतवर होगी। अगर पार्लियामेंट कमज़ोर है तो माइट इज राइट होगा, जिसके हाथ में लाठी होगी उसकी बहस होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि आप समझकर अपने मुस्तकबिल के फैसले करें। देखें कौन सी जमात वादे पूरे करती है, कौन सी जमात पाकिस्तान के अवाम के लिए सोचती है। और पीपल्स पार्टी अपने कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस कौल और फ़ैल से सब बड़ा कुछ सीखा है कि वो सूली पे चढ़ गया, झुका नहीं, और झुकते वो नहीं जो जुल्म से डरते नहीं। हम जुल्म से नहीं डरते, हम इसलिए नहीं झुकते। तो मैं एक मरतबा फिर अफसरुल मुल्क साहब का और नजमुद्दीन खान का जो सदर साहब भी हैं, इनका शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ, शांगला वालों का शुक्रगुजार हूँ, नौजवानों, मज़दूरों, किसानों, बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इज़्ज़त दी, और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ राब्ते रहेंगे सीधे तरीके से, टीवी के रास्ते से। मगर फिर मैं एक मरतबा कहूँगा, चीख के कहूँगा, ज़ोर से कहूँगा कि अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बुज़ुर्गों को ये बात समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल किस में है, वो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर है, वो जमहूरियत। थैंक यू।